میں نواز عثمانی ایڈوکیٹ ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ایک سپریم کورٹ سے بڑی زبردست اور خوش آئند خبر آئی ہے، اور اس کے مطابق پاکستان میں جو 9 مئی کے واقعے کے بعد ایک قانون میں امینڈمنٹ ہوئی تھی پاکستان آرمی ایکٹ میں، اس کے تحت جو سویلینز اگر کسی ایسی تخریب کاری میں ملوث ہیں جو کہ تنصیبات وغیرہ پہ اگر کوئی تخریب کاری کرتے ہیں، تو اس کے تحت ان کو فوجی عدالتوں میں ان کے کیسز چلائے جائیں گے۔ تو یہ امینڈمنٹ پاس ہوئی تھی، اور اس کے بعد سے حالانکہ یہ ایک قانون ایسا تھا کہ جس میں سپریم کورٹ میں کئی اس کے اندر اپیلیں وغیرہ اور کئی اس میں ریویو فائل ہوئے، لیکن ابھی تک اس میں فیصلہ نہیں ہو پایا تھا۔ اور سپریم کورٹ نے حالانکہ یہ جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں اس کے اوپر کافی مطلب ہے کہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا، لیکن ایز سچ اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں آ پایا تھا۔ اب جا کے جب جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ رواں دواں ہے، اور انٹرسٹنگلی جو ججز اس کیس کو دیکھ رہے تھے، اس میں مسٹر جسٹس اعجاز الاحسن، مسٹر مظاہر علی اکبر نقوی، مسٹر جسٹس منیب اختر، مسٹر جسٹس عائشہ ملک اور یحییٰ آفریدی شامل تھے۔ یہ 5 ججز اس کی بینچ جو ہے اس کیس کو دیکھ رہی تھی، اور اس کی کل اس کی ہیئرنگ ہوئی ہے۔ اور خاص طور پہ یہ 9 مئی کے واقعے کے بعد سے جو جتنے لوگ ملوث پائے گئے تھے، ان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہو رہا تھا، اور اس کا پروسیجر اب تک 2 لوگوں کے ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں اسٹارٹ ہو گئے تھے۔ اس کا پروسیجر کچھ اس طرح سے تھا کہ پہلے ایف آئی آر کاٹی جاتی تھی، اور اس کے بعد ڈسٹرکٹ جج کے پاس کیس فکس ہوتا تھا، وہاں سے ڈسٹرکٹ جج جو ہے وہ کیسز کو سینسٹیو کیسز کو ٹرانسفر کرتے تھے فوجی عدالتوں میں۔ تو یہ 2 کیسز اب تک ٹرائل ہو رہے تھے فوجی عدالتوں میں، باقی ڈسٹرکٹ جج کے پاس پینڈنگ تھے، اور وہ آہستہ آہستہ ٹرائل کی طرف جانے تھے۔ لیکن یہ خوشائند خبر آئی ہے کہ سپریم کورٹ کے بینچ نے اس کو کلندم قرار دے دیا۔ اس میں کہا گیا اٹ از ہیئر بائی ڈکلیئرڈ بائی مسٹر جسٹس اعجاز الاحسن، مسٹر جسٹس منیب اختر، مسٹر جسٹس سید مظاہر علی نقوی اینڈ مسز جسٹس عائشہ اے ملک that clause D of the subsection 1 of section 2 of the Pakistan Army Act 1952, in both of the sub clauses 1 and 2 and the subsection 2 of section 59 of the said act are ultra vires the constitution and of no legal effect. اس بینچ میں ٹوٹل جیسا کہ میں نے بتایا کہ 5 معزز ججز اس کی ہیئرنگ کر رہے تھے، جبکہ 4 ججز نے اس کو کلعدم قرار دے دیا، اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنا ججمنٹ ریزرو کر لیا۔ قانون کے تحت 103 ایسے لوگ تھے جن کا ٹرائل جو ہے وہ ان کورٹس میں آرمی ایکٹ کے تحت ہونا تھا، اور سپریم کورٹ نے حیرت انگیز طور پہ یہ ججمنٹ اناؤنس کیا ہے، اور اس قانون کو کالعدم قرار دے دیا۔ اب الٹیمیٹلی ان تمام جو کیسز تھے، 103 جو بتائے جا رہے ہیں کیسز ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ کیسز بننے تھے، وہ سارے کے سارے
نارمل کرمنل کورٹس میں ٹرائل ہوں گے، اور جو یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کیس کو، چونکہ یہ سینسیٹیو کیس تھا اور آرمی سے متعلق تھا، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ اعتراض ہونے کے باوجود جو ہے وہ کہا جا رہا تھا کہ سپریم کورٹ یا کوئی کورٹ جو ہے اس کو ایسا فیصلہ نہیں دے پائے گی. لیکن یہ خوشخبری ہے پاکستانیوں کے لیے کہ سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں انتہائی طور پہ آزاد ہو گئی ہے. اور ایک اور خوشخبری یہ ہے کہ جس ملک کی عدلیہ آزاد ہو جائے اس ملک کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اس وقت پاکستانیوں کے لیے یہ خبر ہے کہ یہ ٹرانزیشنل پیریڈ ایک طرح کا ہے، جو کہ بہت ہی پاکستان برے حالات میں جو چلا گیا تھا، تو آہستہ آہستہ لگتا ایسا ہے کہ پاکستان ان حالات سے نکلتا جا رہا ہے. ماشاء اللہ سے اس میں لوگ جو ہیں اس کو اتنا، اس خبر کو اتنا زیادہ اسیس نہ کر پائیں شاید، لیکن اس جو خبر یہ میں آپ کو دے رہا ہوں اور جو خبر آئی ہے، اس کے پاکستان کی جو تاریخ ہے اس کے اوپر زبردست اثرات مرتب ہوں گے. پاکستان ایک نئے دور میں داخل ہو چکا ہے. اگر ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ اگر سپریم کورٹ اسی طریقے سے، جس طرح سے قاضی فائز عیسیٰ کے صاحب کے آنے کے بعد سے جو ایکٹ سپریم کورٹ نے چوز کیا ہے، اگر اسی طرح سے قانون کے مطابق فیصلے کرتا چلا جائے تو پاکستان کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر کورٹس پاکستان میں صحیح کام کرنے لگیں تو اس ملک میں خوشحالی بھی آئے گی اور اس کی عوام کو بھی ریلیف ملے گا. تو یہ آج کا ہمارا ویلاگ تھا. آپ کا ہمارے ساتھ ہونے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.